بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، جواب سوال مقدر ہے، وما ارسلنا اور شان رسول ہے۔ جب سوال یہ ہے کہ ہم تب مانیں گے ہمارا فرمائشی معجزہ ہے، فرمایا معجزے دکھانا میرے اختیار میں نہیں، قرآن سنانا میرے اختیار میں ہے، میں قرآن سنانے پہ مامور ہوں، معجزہ دکھانا میرا اختیار نہیں۔ معجزہ دکھانا کس کا اختیار ہے؟ صرف اللہ کا۔ وما ارسلنا کا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس، مگر کافۃ للناس۔ کافہ کے تین معنی ہیں، ایک کفا یا کفو سے روکنا معنی، تو کافتن کا معنی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر شرک سے روکنے والا سب لوگوں کے لیے۔ کافتن عن الشرک، کافتن عن بولو بولو بزرگوں، کفا یا کفو سے مانے ان شرک، شرک سے روکنے والا، للناس سب لوگوں کے، تو ہم نے آپ کو شرک سے روکنے کے لیے بھیجا ہے، مختار کل بنا کے نہیں بھیجا۔ کافتن للناس، یہ کافتن کی جو تا ہے نا، یہ تنوین، یہ تا تانیث کی نہیں، خیال کرو، یہ جیسے علامہ تون کی تا ہے، تو علامہ کے آخر میں تا آتی ہے تو علامہ کوئی مؤنث نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، تا مبالغہ کی ہوتی ہے، بہت بڑا عالم۔ یہ تا کیا ہے؟ مبالغہ کی، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ بہت بڑا روکنے والا، کافتن للناس۔ اور دوسرا کافتن کا معنی جامعاً، جامعاً للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر توحید پہ جمع کرنے والا سب لوگوں کو۔ اور تیسرا معنی کافتن عامتاً، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو کیا ہوگا؟ آمتن، کافتن، آمن، کس کو سمجھ آئیے؟ تین معنی ہیں اور تینوں مرادیں آمن، اور یہ جو تیسرا معنی ہے یہ وہ حدیث میں موجود ہے، آپ کے حاشیے پہ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اب چونکہ ٹائم بالکل کم ہے تھوڑا سا دورہ چلے گا، زیادہ تفصیل نہیں۔ یہ نیچے دیکھو، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، مجھے اللہ نے چند شانیں عطا کی جو کسی کو بھی نہیں ملی، ایک تو جامع کلمات، دوسرا نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے رعب دیا ہے، اور بین انا نائم، میں نیند میں تھا کہ کیسر و کسرا کے خزائن ان کی خوشخبری دے دی گئی، میرے ہاتھ پہ رکھے گئے، یعنی خواب میں دکھائے گئے۔ قال ابو ہریرہ، پڑھو، فذهب رسول اللہ، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور تم ان خزانوں سے لے رہے ہو۔ ذهب رسول اللہ، چلے گئے یا ابھی موجود ہیں؟ ذهب رسول اللہ، اور ساری دنیا سے آپ چلے گئے، لیکن تم وہ خزانے لے رہے ہو جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اوپر جو حدیث ہے نا اسی سے اوپر، عن ابی ہریرہ اوپر، ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بالنبیون۔ کافتن کا معنی ہے، یہ بہت تفصیلی ہے، کافتن کا معنی آمن کا ہو تو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، یعنی آخری نبی۔ ختم بالنبیون، مسلم 523 نمبر حدیث ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ لو،
یہ جو عموم بعثت کی آیاتیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ جتنے عموم بعثت کے آیات ہیں، اس حدیث کی روشنی میں وہ سب کی سب ختم نبوت کے بھی دلائل ہیں، کیونکہ جہاں کافتن کا معنی کیا کیا گیا، خاتمہ، وہ پڑھو 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 نہیں مل رہی حدیث، کیوں بکر ضائع کر رہے ہو؟ جتنا بکر ضائع کرو گے تو میں صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ پھر خاتمہ بالنبی جون، یہ ختم نبوت، آگے حدیث خود پڑھ لینی ہے وحدت ادیان والوں کو کہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی لا یؤمن به الا کان من اصحاب النار۔ سب کے لیے آپ رسول ہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، آپ کے اعلان نبوت کے بعد پوری کائنات کے ہر بر اعظم کے ہر نسل، ہر قیامت تک آنے والے زمانے والوں پر آپ پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر آپ پہ ایمان نہیں لایا، تورات پہ عمل کرتا رہا، انجیل پہ عمل کرتا رہا، تب بھی وہ کافر ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ آپ پر ایمان لانا سب سے پہلا فرض ہے۔ کافۃ للناس بشیرا، کافی واسطے لوگوں کے خوشخبری سنانے والا، بنذیرا، اور آگاہ کرنے والا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، نذیر کا معنی شفقت اور محبت سے آگاہ کرنے والا۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے، ڈاکو ڈراتی ہے، اور دشمن بھی ڈراتا ہے، وہ ڈراوا نہیں۔ نذیر وہ ڈرانے والا جس میں محبت اور شفقت ہو، جیسے باپ بیٹوں کو ڈراتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ویقولون متی ھذا الوعد، شکوہ ہے، کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ قیامت والا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قل لکم میعاد یوم، جواب شکوہ فرما دیجیے واسطے تمہارے، مقرر ہے دن، ایک دن، لا تستاخرون، نہیں مؤخر کیے ہوگے تم اس مقررہ دن سے ایک گھڑی، اور نہ اس سے آگے نکل سکو گے۔ وقال الذین کفروا، شکوہ ہے، اور کہا کافروں نے، لن نؤمن بہذا القرآن، نہیں ایمان لائیں گے ہم اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی، اور نہ اس کے ساتھ جو اس سے پہلے تورات انجیل ہے، ہم کوئی آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ ولو تری اذ الظالمون، تخویف اخروی ہے، ولو تری کی جزا مقدر ہے، لو تری لرأیت امرا عظیما، اگر آپ دیکھتے تو دیکھتے بڑا بھیانک منظر، ہولناک منظر، کب اذ الظالمون، جبکہ ہوں گے ظالم لوگ، موقوفون عند ربہم، ظالم لوگ یہ جتنے پنڈت پادری اور جتنے مشرک مجاور ایجنٹ قبروں کے اور سارے کفر کے طاغوتی نظام کے ایجنٹ، سب کے سب ظالمون موقوفون عند ربہم، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ یرجع بعضهم الی بعض، وہ لوٹائے گا بعض طرف بعض کے بعض کو۔ یقول الذین، وہاں مناظرہ ہوگا، کہیں گے وہ لوگ استضعفوا، جو مرید تھے، عوام تھی، اور لیڈروں کو کہیں گے، پہ گمراہ ملا، گمراہ پیر، اور ان کے چودھری مجابرین، اور جتنے بڑے کفر کے ہیڈ ہیں ان کو کہیں گے، للذین استکبروا، ضعفاء، کمزور لوگ سے مراد پبلک، عوام، مریدین اور مقتدی، اور یہ جو نچلا طبقہ ہے یہ ووٹر شوٹر، یہ کہیں گے للذین استکبروا، ان کو جو بڑے بنے ہوئے تھے، لولا انتم، او پیرو اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم ایمان والے ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے یہ وہ لیڈر ہیں جو ایمان سے روکتے تھے، اور وہ کہتے قرآن کے قریب نہیں جانا،
ہدایت کے قریب نہیں جانا، ان مماتیوں کی بات نہیں سننی، آنکھیں بند کر کے اکابرین کے پیچھے چلے آؤ۔ ہاں یہ اب کنویں میں گر گئے اور جہنم سامنے ہے، جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور دیکھیں گے مارو بڑے بڑے اکابر آ رہے ہیں ہمارے سے، اور کہہ کے کہیں گے اور لانتیو لولا انتم لکنا مومنین، اور تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تم نے ہمیں ایمان سے روکے۔ قال الذین استکبروا، جواب مبتدئین اکابر کا، ان کے بڑے بڑے اکابرین جنود شیطان، وہ کیا کہے گا؟ کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں اکابر سمجھے جاتے تھے، استکبروا کا معنی جو دنیا میں اکابر بنے ہوئے تھے، جی کیا استکبروا کا کیا معنی کرو گے؟ ہاں جو اکابر بنے ہوئے تھے، خود بھی اپنے آپ کو اکابر سمجھتے تھے، بڑے سمجھتے تھے، للذین، ان کو جو کمزور کیے ہوئے تھے اور ان کے متعلقین احباب تھے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں زبردستی روکا تھا ہدایت سے، یعنی ہم نے تمہیں دلیل دی تھی، ہم تو ایسے خواب سناتے تھے، ہم نے کوئی تمہاری گردن پہ ہاتھ رکھا تھا؟ صددناکم عن الہدی، ہدایت سے ہم نے تمہیں زبردستی روکا تھا، یعنی کوئی دلیل ہم نے دی تھی بعد اس کے کہ وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تھے تم خود مجرم، خود تم مجرم تھے اس لیے ہمیں ہماری بیعت کر دی، خود تم پلید تھے اس لیے ہمیں قائد مان لیا، خود تمہاری طبیعتوں میں خباثت تھی، حق قبول کرنے والی نہیں تھی طبیعتیں، تو تم نے ہمیں اپنا مذہبی رہنما مان لیا، بل کنتم مجرمین، مجرم تو تم خود تھے، ہم نے تمہیں تھوڑی گردن سے پکڑا ہے۔ وقال الذین، جواب الجواب، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، نچلے طبقے کے لوگ، للذین، واسطے ان کے جو استکبروا، بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر اللیل، تدبیریں رات کی اور دن کی، تدبیروں سے مراد تقریریں، تدبیروں سے مراد تھانوی صاحب نے لکھا ترغیب ترہیب، یہ جو تم فضائل سناتے تھے، ترغیب ترہیب میں کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہو چودھری نہ بنو، ہاں ترغیب ترہیب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو جھوٹے فضائل، مکر والی تقریریں اور اوپر دوپٹے کر کے پیروں کی شکل اور بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کی شکل میں، مکر اللیل والنہار، مکر رات میں اور دن میں، استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، آرڈر کرتے تھے، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا، کیا منع انکار کرنا بہت تفصیلی ہے، یعنی نجعل لہ اندادا، یعنی ہم بنائیں اس اللہ کے شریک، بنائیں اس اللہ کے شریک، رات دن بے ایمانوں تقریریں کرتے تھے، سنتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، ان کو یہ وسیلہ ہیں، یہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ تمہاری تقریریں تھیں جس سے ہم گمراہ ہوئے، بأسر الندامت، ندامت مجرمین، اور سادہ اتباع، سادہ یہ اردو والا سادہ نہیں، یہ سید کی جمع ہے، سید کی جمع، یہ جو ان کے سرداران حضرات ہوں گے، اثر الندامہ، وہ بھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ جہنم سامنے ہے نا، فراڈ کھل جائے گا، اور مرید بھی شرمندہ، اور وہاں سادات بھی شرمندہ ہوں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ندامت مجرمین، اور ظاہر کریں گے ندامت کو جس وقت دیکھیں گے عذاب کو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور کر دیں گے ہم، ڈال دیں گے
پرانے پٹے فی آناک الذین، پھر بیچ گردنے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، نہیں بدلہ دیے جائیں گے الا ما کانوا، مگر وہ جو تھے یعملون عمل کرتے۔ یہ اغلال کا معنی کیا جاتا ہے تو، لیکن یہ اغلال کا لفظ جو ہے یہ اس پٹے کو کہتے ہیں جو کتے کے گلے میں ہو اور اس میں جوئیں پڑی ہوئی، اتنا میل کچیل والا جوؤں والا پٹا۔ تو اب یہ جو لیڈر ہوں گے سرغنے ضلالت کے، دایان ضلالت، تو ان کے گلوں میں وہ پٹے ہوں گے وہی جو کتے والے پٹے، اور جہنم کے پٹے ہوں گے، اور ان کی تذلیل کے لیے، اور ان کو کہا جائے گا اب چسکر لو، لوگوں کا ایمان لوٹا اور کفر شرک کے رستے پہ لگایا۔ جو مولوی ہو ذرا خیال کر کے پڑھنا ہے اس آیت کو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔